دنیا میرے السلام علیکم نبی کے ورحمۃ اللہ زمانہ وبرکاتہ۔ نبی کا محترم ہے۔ ناظرین، میں مفتی محمد فرمان قاسمی اپنے یوٹیوب چینل اسلام ٹوڈے آفیشل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، رجب کے مہینے کے حوالے سے ایک سوال اور اس کا جواب لے کر میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور سوال یہ ہے کہ رجب کی 27ویں اور 28ویں تاریخ کو جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اور معراج کے متعلق اور اس کی کیا حقیقت ہے، اور رجب کے مہینے میں کچھ خاص تسبیحات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ تو ناظرین، آئیے اس کا جواب جانتے ہیں۔ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ ان مہینوں میں عبادت کا ثواب زیادہ ہے، البتہ رجب کے مہینے میں تخصیص کے ساتھ کسی دن روزہ رکھنا یا کوئی مخصوص قسم کی تسبیحات صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا 27 رجب کو تخصیص کے ساتھ روزہ رکھنے اور اس رات شب بیدار رہ کر مخصوص عبادت کرنے کا التزام درست نہیں ہے، اور اس کی جو فضیلت عوام میں مشہور ہے کہ اس روزے کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اس دن کے روزے کو زیادہ ثواب کا باعث یا اس دن کے روزے کے متعلق سنت ہونے کا اعتقاد صحیح نہیں ہے۔ علماء کرام نے اپنی تصانیف میں اس کی بہت تردید فرمائی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب کے نام سے اس موضوع پر مستقل کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے رجب سے متعلق پائے جانے والی تمام ضعیف اور موضوع روایات پر محدثانہ کلام کرتے ہوئے سب کو باطل کر دیا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ رجب کے مہینے میں تبارک اور 27 رجب کو روزہ رکھنے کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس امر کا التزام نہ درست ہے بلکہ بدعت ہے۔ اسی طریقے پر حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 27ویں رجب کے روزے کو جو عوام ہزارہ روزے کہتے ہیں اور 1000 روزوں کے برابر اس کا ثواب سمجھتے ہیں، اس کی کچھ اصل نہیں ہے۔ اور اسی طریقے پر حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں 27ویں تاریخ میں روزہ رکھنے کی فضیلت پر بعض روایات وارد ہوئی ہیں، لیکن وہ تمام روایات محدثین کے نزدیک درجہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ما ثبت بالسنہ میں ذکر کیا ہے کہ ان میں سے بعض روایات بہت ضعیف ہیں اور بعض موضوع ہیں، یعنی من گھڑت ہیں۔ اسی طریقے پر حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ 27ویں رجب کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اس شب کے لیے خصوصی نوافل کا اہتمام ثابت نہیں ہے، نہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ کرام نے، نہ تابعین عظام نے کیا۔ علامہ نجیم علامہ طحطاوی نے اس رواج پر نکیر فرمائی ہے اور اس کے متعلق فضائل نقل کرتے ہیں، ان کو بھی آپ نے رد کیا ہے۔ لہذا اس مہینے میں تخصیص کے ساتھ کسی عبادت کو ضروری سمجھنا درست نہیں ہے۔ ہاں، تخصیص اور التزام کے بغیر
جس قدر ہو سکے اس پورے مہینے میں عبادت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس کا اختصاص اور تخصیص کر لیں، بغیر خاص کیے کسی بھی دن عبادت کر سکتے ہیں. اور رجب کی 27ویں رات کے بارے میں اگرچہ مشہور ہے کہ یہ شب معراج ہے، یعنی کہ معراج والی رات ہے، لیکن یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، کیونکہ اس بارے میں روایات مختلف ہیں. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے تھے، بعض روایتوں میں رجب، بعض میں ربیع الثانی، بعض میں رمضان المبارک اور بعض میں شوال کا مہینہ بیان کیا گیا ہے. اس لیے پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات صحیح معنی میں معراج کی رات تھی. اگرچہ کوئی مخصوص رات ہوتی اور اس کے بارے میں خاص احکام ہوتے تو اس کی تاریخ اور مہینہ محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا، جبکہ شب معراج کی تاریخ قطعی طور پر محفوظ نہیں ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امید ہے کہ آپ کو مسئلہ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم.